السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اور میری بات پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے آپ لوگ۔ اور جو بھی باتیں میں بتا رہی ہوں اس پہ عمل کیجئے، لازمی عمل کیجئے۔ عمل نہیں کریں گے تو میرا یہ ٹائم نکالنا جو ہے وہ بے مقصد ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایک شخص بھی اگر میری یہ 5 منٹ 10 منٹ کی ویڈیو سن کر عمل کر لیتا ہے تو یقیناً میرا فرض پورا ہو جائے گا۔ اور آج جو میں آپ لوگوں سے بات کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے ایک ایسی بیٹھے بیٹھے کہ اسٹوری یاد آ گئی تھی، ابھی میں کہیں سے آئی ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں سے شیئر کر لی جائے۔ اسٹوری جو ہے وہ کافی پہلے سنی تھی میں نے، تو بالکل ورڈ ٹو ورڈ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جو اسٹوری کا ایک مین مقصد تھا، جو پرپس تھا، وہ لفظوں کو آگے پیچھے کر کے میں آپ کو سناتی ہوں۔ اور اسٹوری اتنی زیادہ اہم کیوں ہے، مجھے کیوں یاد آئی، کیوں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اکثر زندگی میں بہت ساری چیزیں جب زندگی میں بھول جاتی ہوں تو میں وہ اسٹوری کو یاد کرتی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ شکایتیں ہو جاتی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر میں دوبارہ سے جو ہے نا اس اسٹوری میں جاتی ہوں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ذہن میں سوچ بھی آئی ہے اس کے لیے بھی ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو اسٹوری کچھ یہ تھی کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہوا تو ایک شخص تھا، چنے کھا رہا تھا وہ، اور اس کے چنے گر بھی جاتے تھے، اس کو بھی اٹھا کر کھاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ میری دولت جو ہے وہ کم کر دیں، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اسے سنبھال کر تھک گیا ہوں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا میری دولت جو ہے وہ کم کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی سوال پر کچھ حیران ہوئے اور پھر خاموش ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک۔ اس کے بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھوڑا اور آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی، اور وہ اس حالت میں تھا کہ اس نے اپنے جسم کو، اپنے تن کو جو ہے وہ ریت سے ڈھکا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے روکا اور کہا کہ موسیٰ، جب اللہ کے سامنے آپ حاضر ہوں تو ایک میرا سوال رکھیے گا کہ یہ ساری آزمائشیں میرے لیے ہی کیوں؟ اس کو ایسا لگتا تھا کہ میں دنیا میں جو ہے وہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، یا میں اس گناہ کے قابل نہیں ہوں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے کے لیے سوال اس نے بھیجا کہ مجھے پوچھ کر بتائیے گا کہ میرے حالات کب ٹھیک ہوں گے، اور میں جو ہے وہ اتنی مشکل میں ہوں اور یہ پریشانیاں میرے ساتھ کیوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوئے تو پہلے شخص کا سوال رکھا کہ اس ایک شخص نے کہا ہے کہ میرے پاس دولت بہت ہے تو اسے کم کر دی جائے، اسے لگتا ہے وہ دولت اس کے لیے سے نہیں سنبھلتی، اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جا کے اس بندے سے کہو کہ وہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے بندے کا سوال کیا کہ وہ شخص بہت مشکل میں تھا اور اس نے یہ فریاد کی ہے کہ میری مشکلوں کو کم کر دی جائے، اور میرے ساتھ ہی اتنی پریشانیاں کیوں؟ اس کے سوال میں پریشانی تھی، اس نے جو اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھوایا اس میں وہ سوال پوچھ رہا تھا پریشانی دور کرنے سے زیادہ کہ میرے ساتھ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس سے جا کر کہنا وہ شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس بندے کو جس سے سوال کیا تھا اس کو جو ہے اس کا جواب اس تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری پریشانی اگر دولت ہے اس کو کم کرنے کے لیے تو تم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو۔ تو وہ بندہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنا کیسے ختم کر دوں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دیں کہ اگر میں صرف اپنی ایک دیکھنے کی صلاحیت کے لیے بھی زندگی بھر سجدے میں گرا رہوں تو میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اور اس نے تو مجھے بے شمار اتنی ہزاروں نعمتیں دی، میں اس کا شکر ادا زندگی بھر کرتا رہوں تو ادا نہیں کر سکتا، تو میں تو یہ شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ ریزن پتہ چلا کہ اس بندے کی دولت ہونے کی وجہ، اس کی ساری آسائشیں جو تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ شکر ادا کرتا تھا۔ پھر جب دوسرے بندے کے پاس گیا، اس سے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ تم شکر ادا کیا کرو۔ اس بندے کے لب پر پھر شکایت تھی، شکر میں کس چیز کا ادا کروں؟ میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ یعنی وہ بندہ جو اس حال میں تھا اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا ہوگا تو وہ اس حال پر پہنچ گیا، اور پھر بھی وہ شکایت ہی کر رہا تھا کہ میں اس حال میں کیوں؟ تو اس کی شکایت پر ایک بہت تیز ہوا چلی اور اس کے جسم پر جو وہ ریت تھا وہ بھی اڑ گیا۔ تو اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کہا تھا شکر ادا کرنے اور تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تو تم اگر اس کا بھی شکر ادا کرتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مٹی کا ایک ذریعہ بنایا ہے کہ تم اپنا تن تک ڈھانپ سکو،
تو یعنی آپ اس میسج کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں کہ آپ کو اس حد تک بھی اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں کہ آپ کو تن ڈھکنے کو کپڑے تک میسر نہیں ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. یہ مطلب اس کو نا اپنے ذہنوں میں ایسے بیٹھا لیں کہ آپ زندگی میں کبھی بھی پریشان ہو، آپ کو لگے کہ نہیں میں بہت پریشان ہوں اور یہ پریشانی بہت بڑی ہے. اول تو ایسی کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پریشانی، ہم تو بس اپنے ہی جو ہے نا وہ سراؤنڈنگ کی چیزوں کو جو ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے، بہتری کے لیے ہوتی ہے، جو ہمیں بعد میں سمجھ میں آتی ہے، ہم اسے پریشانی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو شکر ادا کیجیے. آج کا ٹاپک یہی تھا میرا کہ ہمیں صرف شکر ادا کرنا ہے. دوسرے کی زندگیوں کو مت دیکھیں. ہم آج کل یہ جو ہماری زندگی میں ہو رہا ہے نا کہ ہم دوسروں کے سب سے زیادہ یہ واٹس اپ اسٹیٹس، کہ ہم یہ واٹس اپ اسٹیٹس دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں. نہیں، آپ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں. میں بہت زیادہ سوشل رہتی ہوں، بہت لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے، میں نے بہت چیزوں کو غور و فکر کیا ہے. تو وہ لوگ جو آپ کو اسٹیٹس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جنہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت گھوم رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ بہت آسائشیں ہیں، خوش ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے وہ اپنی خوشی دکھا رہے ہیں. جب میں انہی لوگوں سے ملتی ہوں، ان کی زندگی کی جب میں اسٹوری سنتی ہوں، ان کی لائف اسٹائل کو دیکھتی ہوں، اس پر غور و فکر کرتی ہوں، ان کے قریب جاتی ہوں، ان کی زندگی کی پریشانیوں کو جانچتی ہوں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو تصویر کا ایک رخ تھا. جب تصویر کا تو آپ دوسرا رخ دیکھیں گے تو بعض لوگ اپنا دکھ کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ دکھ نہیں کہتے اور اپنی صرف اچھی چیزیں شیئر کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. آپ لوگوں کو یہ نہیں کہیں کہ یہ ہم سے ایسی یہ شیئر کر رہے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر فیل کر رہے ہیں. نہیں، آپ ان کی چیزوں کو پازیٹیو لیجئے. وہ شیئر کر رہی ہیں لیکن تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھیں، دونوں رخ دیکھیں. حسد نہ کریں، جلن نہ کریں، شکر ادا کریں. اپنے سے کم، اپنے سے نیچے لوگوں پر نظر رکھیں، اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھ کے جلن حسد بالکل نہ کریں، شکر ادا کریں. آج کی ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، تو بس اب آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور یہ ایک اسٹوری جو میرے ذہن میں رہ گئی ہے، جو کبھی میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں تو اس کو میں ریوائنڈ کرتی ہوں خود کو جو ہے تسلی دینے کے لیے، تو آج میں نے آپ سے شیئر کر لی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.